السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين البقي الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متبار و شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل احمد اور آخر کا امتحان خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب دور لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے ہم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الطاہر و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے قصبانہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جینا بحمد جمیع الاحوال والاعفار وتقضی لنا بحاجة الحاجات وتطهرنا بحمد جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. رسول برکت کے لیے مدد پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام تعالی علی سیدنا محمد الذي استحق لقد فرج ومدد بحوائج الأمر والمصطفى ويستصل الغمام بوجهه الكريم ولا آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرات، اس سے قبل حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے سنا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل قائم فرمائی. اور اسی مضمون کو دوسری جگہ قرآن نے ایک الگ انداز میں بھی بیان کیا کہ جب اس کو بھی ہم سن چکے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دوسری ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے سامنے دلائل رکھے، باتیں رکھی، اس نے چند اعتراضات کیے. اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں یہ سب کو پالتا ہوں. موسیٰ کیا تم بھول گئے ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر دی؟ تم میرے یہاں پلے بڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اور اب تم آ کر کے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں رب نہیں ہوں، تم کسی اور کی بندگی کی طرف دعوت دے رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. جب اس نے دیکھا کہ میری ساری تدبیریں اور ساری دلیلیں بیکار ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی دلیل غالب آ گئی، تو اس نے ایک اور سوال دان کیا. اس نے بات کو گھمانے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے کہنے لگا کہ فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور رب العالمین کون ہے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے؟ تو لہٰذا چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ معنی یہ ہو کہ رب العالمین کیا شے ہے جس کی طرف سے تم یعنی اے موسیٰ مدعی ہو کہ تم اس کے رسول ہو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کون سی جنس سے ہے، یعنی فرعون اس بات کا منکر تھا کہ اس کے سوا کوئی اور رب العالمین. جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ جب فرعون نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے اپنے سخن کا اسلوب بدلا اور بطور امتحان کہا کہ پروردگار عالم کیا شے ہے. گویا اس نے رب العالمین کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا.
پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف لوازم خارجیہ سے ہو سکتی ہے، اس لیے جنس و فعل سے اس کی ذاتی ترکیب و محال ہے۔ چونکہ فرعون نے ایک سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہے، وہ کیسا ہے، کون ہے، کس جنس سے ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ تو چونکہ اس نے جب یہ سوال کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ چونکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تو اس نے خدا کو بھی اپنی طرح سمجھا، رب کو بھی اپنی طرح جیسا جانا۔ یہ ہر اس انسان کی ذہانت ہوتی ہے جب وہ کسی سے اپنا مقابلہ کرتا ہے۔ ہر انسان جب کسی سے اپنا تقابل کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو وہ سامنے والے کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ میں اگر پہلوان ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ بھی پہلوان ہے، میں عالم ہوں تو میرے سامنے کوئی عالم ہے، میں مفتی ہوں تو میرے سامنے جو مفتی ہے وہ بھی میری جیسا ہے۔ تو جب تقابل پر اتر آتا ہے تو اپنے جیسے سمجھے۔ تو فرعون چونکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو اس نے تقابل خدا کا اپنے جیسے کیا کہ جیسے میں ہوں ایسے وہ بھی کوئی ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ موسیٰ وہ کیسا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس کی مراد یہ تھی کہ اس کی جنس کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ دیکھنے میں کیسا، اس کے ہاتھ پیر کان ناک وغیرہ، اس نے رب کو بھی ویسا ہی جانا جیسا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ لیکن چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ انسان کے عقل و فہم سے ورا ہے، کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں ان آنکھوں سے۔ تو چونکہ رب تعالیٰ کی جو ہے تو تعریف اور اس کی معرفت صرف لوازم خارجیہ سے ہو سکتی ہے، یعنی رب کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ان سے ہی انسان رب کی حقیقت میں رب تعالیٰ کو جان سکتا ہے کہ رب ہے، کوئی خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھ کر کے اس سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اب اگر اس پر دلیلیں بیان کرنا شروع کروں تو یہ طویل گفتگو ہو جائے گی اور یہ کئی اور مضمون چلا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگ اولیاء کرام نے رب تعالیٰ کی معرفت چیزوں کو دیکھ کر کے، اسی لیے بارہا کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، کائنات کی ہر چیز پر غور کرے تو وہ جانے گا کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کی تخلیق کرنے والا کوئی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی رب العالمین ہے۔ تو چونکہ رب تعالیٰ کو لوازم خارجیہ سے پہچانا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جانا جا سکتا ہے کہ اللہ ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، دو لفظ ہیں، رب اور عالمی۔ اس کو سمجھیں، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالن ہار، اور عالمی جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں اس کائنات، یعنی جتنے بھی عالم ہے، یہ پورا جو برہمانڈ ہے، جو پوری کائنات ہے، ان سب کو پالنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ، ان تمام کو پالنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ آگے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دلیل دی اور آپ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے ان سب کا رب ہوا اللہ تعالیٰ۔ جو تم نے پوچھا ہے نا کہ رب العالمین کون ہے، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ تعالیٰ۔ صرف ایک اس کی ذات ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا باپ، نہ کوئی اس کی ماں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، اور نہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک له۔ تو جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب اللہ نے پیدا کیا، ان سب کا خالق و مالک اللہ ہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے ان سب کا رب اللہ ہے، یعنی اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا اور رب ہونے کی حیثیت سے ان کو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔
اب آسمانوں میں جو ہے، زمینوں میں جو ہے، اس کے علاوہ پورے برہمانڈ میں، پوری کائنات میں جہاں پر بھی مخلوق بستی ہے، ان سب کو پالنے والا، ان کو روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ۔ زمین پر کہیں پر بھی مخلوق ہو، اگر ایک چونٹی بھی ہو، ایک ہاتھی بھی ہو، اونٹ بھی ہو، ان سب کو رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ اگرچہ سمندر کی تہ میں بھی کوئی جانور ہو، اس کو بھی رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ پہاڑوں میں جو پتھروں کے اندر حشرات الارض ہوتے ہیں، ان کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش ہے کہ میں اللہ کی تمام مخلوق کی دعوت کروں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرضی لگائی کہ مولا کریم میں چاہتا ہوں کہ تیری تمام مخلوق کی دعوت کروں۔ بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام، ہوا جن مسخر کر دیے گئے تھے آپ جنوں کو جو حکم دیتے وہ کرتے، ہوا کو حکم دیتے وہ پل میں یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ سلطنت تھی آپ کی بہت بڑی، بادشاہ تھے۔ آپ نے کہا کہ مولا کریم میں چاہتا ہوں تیری تمام مخلوق کی دعوت کروں۔ رب نے فرمایا کہ سلیمان تم نہیں کر پاؤ، لیکن اللہ کے نبی تھے، پھر آپ نے عرضی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، ٹھیک ہے دعوت کر۔ آپ نے مخلوق کا اپنے حساب سے اندازہ لگا کر کے کھانا بنانے کا حکم دے دیا۔ بڑے بڑے جن وغیرہ اس کام پر لگا دیے گئے، اناج لایا گیا، اناج تیار کیا گیا، کھانا تیار ہونے لگا۔ جب کھانا بن کر کے تیار ہو گیا، اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی کو بھیجا۔ اس مچھلی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کھانے کی شروعات کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عرضی کو قبول کیا اور حکم دیا جنوں کہ پہلے اس کو کھانا کھلایا۔ اس مچھلی نے اپنا منہ کھولا، ان جنوں نے وہ تمام کھانا اٹھا کر اس منہ میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ سارا کھانا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ کھانا جو اس وقت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گمان سے مخلوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہوائی مخلوق، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، حشرات الارض وغیرہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مخلوق کا کھانا بنایا تھا، وہ سارا کھانا اس مچھلی کے منہ میں ڈال دیا۔ اس مچھلی نے اس کو کھا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تو میرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی تو ایک لقمہ میں نے کھایا ہے، میرا رب مجھے روزانہ اسے 3 لقمے کھلاتا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں تشریف لے گئے، بولے یہ تیری شان، تو ہی رب ہے، تو ہی سب کو کھلاتا پلاتا ہے، بندے کی شان نہیں، بندے کی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلائے۔ یہ شان صرف اللہ رب العالمین کی کہ تمام مخلوقات کو وہ رزق پہنچاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سن، رب وہ ہے عالمین کا، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی روزی بھی اللہ ہی دے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تم اس بات کا اعتماد کرتے ہو، اشیاء پر یقین رکھتے ہو، تو آپ نے بتایا کہ نظر صحیح سے تمہیں تحقیق ہو کہ واقعی یہ اشیاء اور ان کا کوئی رب ہے، یعنی بلا شک و شبہ گمان تم جانتے ہو کہ عالم وہ ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ ان آسمانوں اور زمینوں کے اور ان کے درمیان کی جملہ اشیاء کا کوئی ثانی ہے۔ میرا رب تعالیٰ وہی ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور جو ان کے اندر ہے ان کو رزق دیتا ہے، جملہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرعون کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ رب وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اب چونکہ فرعون اپنی آپ کو رب سمجھتا تھا، اسی طرح دہریے بھی ہوتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی الہ معبود ہے ہی نہیں، اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ دہریہ کہلاتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر کام اپنے وقت کے حساب سے ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہر مخلوق اپنے آپ پیدا ہوتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں مانتے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایسا ہی ایک دہریہ کا مناظرہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے پایا۔ ایک دہریے نے حضرت امام اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کو چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اس بات پر آپ سے مناظرہ کروں گا کہ کوئی خدا ہے اور وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں مناظرے کے لیے ایک دن اور ایک جگہ طے کر لیتے کہ اس دن اور اس جگہ پر پہنچ کر ہم مناظرہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دن اور جگہ طے ہو، لہٰذا وہ دہریہ اس دن اس وقت میں وہاں پر اس جگہ پر پہنچ گیا۔ وقت بھی طے تھا کہ اس وقت تک کہ آپ کو پہنچا ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا تو حضرت امام اعظم کو انتظار کرنے لگا۔ آپ کافی دیر کے بعد اسے بڑا غصہ آیا
کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو اور تمہیں وقت کی پابندی کا کوئی خیال ہی نہیں، اتنی دیر سے آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے میری بات تو سن لو۔ دراصل ہوا ہی ہوں کہ جب میں آنے لگا تو راستے میں ایک دریا مجھے کھائی ہو گیا، دریا میرے سامنے آ گیا۔ اب وہاں کوئی کشتی بھی نہیں تھی، کوئی ملا بھی نہیں تھا کہ جو مجھے راستہ پار کرا دے، کوئی کشتی کوئی ناؤ نہیں تھی کہ جس میں بیٹھ کر کے میں دریا کو پار کر لوں۔ تو میں اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت اپنے آپ چر گیا اور اس درخت کی اپنے آپ لکڑیاں الگ ہوئی، وہ اپنے آپ چھٹ گئی، تیار ہو گئی اور اس کی ایک ناؤ بن گئی۔ میں اس ناؤ میں بیٹھا، وہ اپنے آپ چل کر کے یہاں آئی، تب جا کر کے میں تمہارے پاس پہنچا۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو اور ایسی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں، اتنے بڑے امام ہو کر ایسی بات کہتے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا۔ بھلے یہ یقین کرنے کی بات ہے کہ ایک درخت اپنے آپ چر گیا، اس کی لکڑیاں الگ ہو گئی، اس کی کشتی تختے بن گئے، تختے سے کشتی بن گئی اور بغیر کسی کے چلائے ہوئے وہ کشتی تم کو یہاں پر لے کے آئی۔ آپ نے کہا یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک درخت اپنے آپ چر نہیں سکتا، کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، اپنے آپ نہیں چل سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے چل رہی ہے؟ یقیناً اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس نے اس دلیل کو سنا تو فوراً توبہ کر کے آپ کے ہاتھوں پر ایمان لیا۔ تو ایک ذرہ بھی، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ کائنات میں ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا علم اللہ کی محفوظ ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے انجام پذیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی سمجھایا کہ دیکھ، اس پوری کائنات کا چلانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو موت دینے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا اگر تو اس بات پر یقین کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو کچھ اپنوں کو ہم سے کام دے، اپنی اپنوں کو کچھ کام میں لاؤ جان۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، یہ سورج اپنے آپ مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ چلتا، اپنے آپ ہوتا، تو پھر سورج کی مرضی ہوتی، وہ کبھی مشرق سے نکلتا تو کبھی مغرب سے نکلتا، کبھی شمال سے تو کبھی جنوب سے نکلتا۔ لیکن آج تک سورج نے اپنی روش بدلی، کہ چاند نے اپنا راستہ بدلا، کہ ستاروں نے اپنی روش کو بدلا، اپنے راستے کو بدلا۔ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کو یقیناً کوئی چلا رہا ہے اور اسی کے حکم سے ہر چیز اپنے اپنے کاموں کی تدبیر میں لگی ہے، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کیا ہے، تو چونکہ یہی حال اس دور کے وہابی دیوبندیوں کا بھی، کہ جیسے فرعون نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسے میں خدا ہوں ویسے ہی کوئی اور خدا ہوگا، تو اسی لیے اس نے سوال کیا تھا کہ وہ ما رب العالمین، کہ رب العالمین کون ہے، تاکہ موسیٰ بتائیں گے کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے، وہ دیکھنے میں ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ پھر میں موسیٰ سے اور دیگر اس کے اوپر باتیں کر کر کے جو ہے اس کو بھٹکا دوں، میں کر دوں گا، اس کو میرے سامنے مقابلے پر لاؤں۔ تو اس کی منشا یہ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے اور اس کی بات کو آپ نے اس کا جو جواب دیا اس انداز میں دیا کہ جواب بھی ہو گیا اور جو ہے تو اس کا منہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہی حال اس دور میں وہابیوں کا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہے۔ تو انہوں نے نبیوں کو اپنی طرح سمجھ لیا، جیسے فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو اس نے خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ وہابی دیوبندیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے، ولی بھی انسان ہے، تو وہ ہمارے جیسے ہیں، انہیں اپنی طرح کا سمجھ لیا، کیونکہ مد مقابل جیسا، میں نے کہا پہلے کہ مقابلہ جیسا ہوتا ہے۔ فرعون نے چونکہ رب کہا تھا اپنے آپ کو، تو خدا کو اپنے جیسا سمجھا۔ یہ وہابی دیوبندی نبیوں اور ولیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے امام الوہابیہ نے تحقیق الایمان میں لکھا کہ ہر نبی انبیاء علیہ السلام جو ہے ہماری طرح کے عام انسان ہے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ان کی تعظیم عام انسانوں جیسی کرنی چاہیے۔ ان کے ملا اسماعیل جو تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے تو یہ رحمۃ اللہ رشید احمد گنگوئی کہ رحمۃ اللہ علیہ صفت خاصہ حضور کی حدیث نہیں ہے، بلکہ دیگر علماء بھی موجود ہے رحمت عالم ہوئی، یعنی کہ اس نے اپنے وہابی ملوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا معذرت۔ تو یہی ان کا نظریہ ہے، جو نظریہ فرعون کا تھا ایسا ہی نظریہ ان کا، انہوں نے اپنے نبیوں ولیوں کو اپنی جیسے سمجھے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے عام انسان ہے۔ تو یاد رکھیں خدا کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، خدا تو خدا ہے،
انبیاء و رسول، انبیاء اور اولیاء کے جو مقامات ہیں ان کو کوئی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ وہ ممکن ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کے مقامات کو جاننا ممکن ہے، لیکن پھر بھی اس ممکن کو کوئی سمجھ نہ سکا تو وہ رب جس کی ذات کو سمجھنا ناممکن ہے، کوئی اسے کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہ خدا کیسا ہے؟ تو بس اس کی شان یہ ہے کہ وہ نگاہوں میں نہیں آتا لیکن دل میں سما۔ تو بہرحال اب چونکہ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی بھاری دلیل رکھ دی، تو چونکہ اس کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم اب جو ہے تو موسیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے فوراً بات کو بدلا اور کہنے لگا لمن حولہ، ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد اس کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اس کا دربار پورا بھرا ہوا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی بات ہو رہی تھی تو اس کا پورا دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے آس پاس میں جو اس کی قوم کے قبطی سردار بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ زرد برد لباس میں اور زیوروں سے آراستہ وہ پیراستہ تھے، اور وہ کل 500 کی تعداد میں اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اس کے وزیر اور مشیر اور اس کے خاص مصاحبین کی شکل۔ تو ان سے وہ کہنے لگا اللہ تستمیعون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نہیں سن رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے یہ بات جو ہے تو اپنی قوم کو تعجب کے طور پر، یعنی کہ ان کو سمجھا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ، تم سن نہیں رہے ہو، کیسی بات یہ کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کو اس نے گمراہ کرنے کے لیے یعنی تنزیہ طور پر کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم سن نہیں رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور خدا کا ذکر۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سن نہیں رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے سامنے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کس رب کی بات کر رہے ہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، یا ایسے خدا کی جو ہے تو بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر باطل کی پرست کی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ دلائل سے ہار جاتا ہے تو اپنے ماننے والوں کو ایسے ہی وہ ورگلاتا۔ جب یہود، ہنود اور وہابی دیوبندی مناظروں میں اہل حق سے، اہل سنت جماعت سے ہار جاتے ہیں تو وہ بھی اسی حرکت کرتے ہیں، ایسی حرکتیں مذکور ہی کرتے ہیں کہ دیکھو تم سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہو، یہ بات ان سے کیا ہو رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت میں جو علماء فلاسفہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان قدیم ہے، اور قدیم کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے آپ پیدا ہوا، اپنا خود کا خالق ہے۔ تو چونکہ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو ورگلانے لگا۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جب علماء سنت وہابی اور دیوبندیوں کے عقائد پر گرفت کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بدلے میں ہمارے فروعی معاملات کو سامنے لاتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں فروعی معاملات، فروعی مسائل کا، کہ دیکھو یہ چادر چڑھاتے ہیں، یہ انگوٹھے چھوتے ہیں، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، حضور نے کیا گیا، نبی نے کیا گیا، فلاں نے کیا گیا، یہ ایسی باتیں لا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء سنت ان کا جواب دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ مزار پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، انگوٹھا چننا چاہیے کہ نہیں چننا چاہیے، سب فروعی اختلافات ہیں۔ ہمارا اور تمہارا اختلاف تو عقائد کا ہے کہ تمہارے جن اکابر علماء نے عقائد میں گستاخی کی، عقائد کے باب میں انہوں نے جو ہے تو انبیاء و اولیاء کی شان میں، خدا کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہمارا اعتراض اس پر ہے۔ تو یہ فوراً بات کو بدل کہتے دیکھو ہم سوال کیا کر رہے ہیں، جواب کیا دے رہے ہیں، دیکھو یہ تو ہمیشہ سنی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو یہ لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں تو اپنی قوم کو ایسے ورگلاتے، جیسے فرعون نے اپنی قوم سے کہا، اپنے قبطیوں سے کہا دیکھو یہ کیسا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، ان سے سوال کیا کر رہا ہوں، یہ جواب کیا دیں۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً دوسری دلیل دی، چونکہ اس وقت کے علماء فلاسفہ کا یہ ماننا تھا کہ آسمان قدیم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ اپنے آپ پیدا ہوا ہے۔ تو چونکہ آسمان کی پیدائش کسی نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو قدیم سمجھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دلیل دی اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ جو تمہارے باپ دادا گزر گئے نا، تمہارے آبا و اجداد، ان سب کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اپنے آپ پیدا ہوا ہے، تو چونکہ اپنے باپ داداؤں کو تو قدیم تم بھی نہیں مانتے،
کیونکہ حادث تو وہ بھی ہے، مر تو وہ بھی گئے۔ اسی طرح آسمان پیدا ہوا ہے تو ایک دن یہ بھی فنا ہوگا، جیسے تمہارے باپ دادا پیدا ہوئے اور وہ مر گئے، ایسے ہی آسمان پیدا ہوا ہے، اسے بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ جیسے تمہارے باپ دادا مر گئے، پیدا ہوئے مر گئے، تو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ایسے ہی یہ آسمان جس کو تم قدیم سمجھ رہے ہو، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ایک دن یہ بھی فنا ہو جائے گا، ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دلیل ہے کہ جو تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا دو چیزیں، کہ رب وہ ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا اور ان کو موت دی، اور تیسری چیز ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو رب وہ ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا، موت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دے گا۔ تو سن اے فرعون، میرا رب وہ ہے کہ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اسے موت آئے، نہ اسے کھانے پینے کی حاجت۔ یہ تو ہر حادث چیز کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے کہ وہ پیدا کی جاتی ہے، اسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اسے موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اسے روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، یہ اللہ کا کام، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اسے کوئی موت آنے والی ہے، اور نہ اسے کوئی روزی دیتا ہے۔ تو رب وہ ہے جو سب کو پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو فرعون، اب تیرے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ، میرا بھی رب اللہ، اس وقت جتنی مخلوق ہے ان سب کا بھی رب اللہ، اور ہمارے بعد بھی جو آئیں گے ان سب کا بھی رب اللہ ہے۔ کیونکہ یہ بات تو بھی جانتا اور مانتا ہے کہ ایک دن تجھے بھی مرنا، تو بھی پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے والوں کا تو رب نہیں اور نہ بعد والوں کا تو رب ہے، بلکہ پہلے اور بعد والوں کو تو چھوڑ دے، اپنی ہی مملکت میں تو صرف مصر میں اپنی حکومت جمائے ہوئے، مصر کے باہر تو تیرا حکم چلتا ہی نہیں، مصر کے باہر تو تیری حکومت ہی نہیں، تیرے حکم کو بھی مانتا بھی نہیں، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ رب وہ ہے کہ جو ازل سے لے کے ابد تک کے سب کو اس نے پیدا کیا، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ تو تو خود بھی ایک دن مرنے والا ہے، تو خود دیکھ رہا ہے کہ تیری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، ایک دن تجھے بھی مرنا ہے۔ تو فرعون تو رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب وہ ہے جو حی اور قیوم، جو زندہ بھی ہو اور جسے موت نہ آتی ہو، جو نہ سوتا ہو نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ جمائی نہیں دیتا، اسے اونگ نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت وراء الوراء کے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ فرعون، تو بھی ایک انسان ہے، تجھ سے پہلے کے انسان آئے اور تیرے بعد بھی کئی آئیں گے، لیکن سب نے فنا ہونا ہے، اور سب کو کھانے پینے کی، تجھے بھی کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہیں کھائے گا پیے گا تو بھی مرے گا۔ تو تم سب کا، ہم سب کا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کو موت دینے والا بھی اللہ اور رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو چونکہ آپ نے اسے مرتبہ ربوبیت سے اتار کر مرتبہ مربوبیت پر لانے کے لیے جو ہے یہ فرمایا، اور چونکہ جب آپ نے اس کو یہ دلیل دی اور یہ بات اس کے سامنے رکھی کہ رب کی شان یہ ہے، تو اب وہ کیا کہنے لگا؟ دیکھو اس کی حرکت، قال، فرعون کہنے لگا انہی لوگوں سے جو پھر اس کے دربار میں موجود تھے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو مجھ کو دیوانہ دکھائی دیتا ہے، معاذ اللہ، یہ تو مجھ کو کوئی پاگل، کوئی جو ہے تو بڑا ہانکنے والا انسان لگتا ہے، تمہارا رسول تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ تو فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتا ہی نہیں تھا تو کیونکہ اس نے از راہ تمسخر، مذاق کے طور پر ایک نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے اور ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو کوئی یہ جو رسول ہے یہ تو دیوانہ ہے، ایسی بات تو کوئی دیوانہ ہی کرے گا، میں سوال کچھ کرتا ہوں یہ جواب کچھ دے دے، میں نے سوال کیا کہ رب کون ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وہ جو ہے تو تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ رب کون ہے اور یہ جواب کچھ اور دے رہے، سوال کچھ ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ سوال کو اپنے جواب کی معنی، جواب کو اپنے سوال کے مطابق نہ پا کر کے اس نے کہا، دو باتیں ہو سکتی، یا تو فرعون میرا جاہل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کو سمجھ نہ سکا، یا پھر سمجھ کر جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ اگر وہ مان لیتا تو پھر اس کی ربوبیت ختم ہو جاتی، اس کی خدائی ختم ہو جاتی۔ سمجھے؟ دو لوگ ہیں، ایک سو رہا ہے اور ایک سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے جس کو نیند لگی ہوئی ہے، اور دوسرا اس کے بازو میں سویا ہوا ہے کہ جو سونے کا جس کا ناٹک کر رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے۔ اب آپ جب اٹھانے کو جائیں گے، جب سوئے ہوئے کو اٹھائیں گے نا تو فوراً اٹھ جائے، اور جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے اس کو کتنے بھی جھیڑو
وہ تو جاگ ہی رہا ہے، وہ کہے اٹھے گا آنکھیں کھولے نہیں. تو یہ حال ہوتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے تو وہ سونے والے کی طرح ہے کہ جب اسے علم اس کے پاس پہنچایا جائے تو وہ فوراً جاگ جاتا ہے اور پلٹ کر کے آ جاتا ہے، علم کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے. لیکن جو علم کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، جو حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے. کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اگر میں نے یہ دلیل قبول کر لی تو میری ربوبیت چلی گئی، میری تو خدائی گئی. تو اس لیے وہ جان بوجھ کر کے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں سے اعراض کرتا رہا، انہیں جھٹلاتا رہا اور کہنے لگا کہ یہ تو کوئی مجھے دیوانہ معلوم ہوتا ہے. اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ اکثر انبیاء علیہ السلام جب دعوت لے کر کے پہنچے تو قوم نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی مجنون ہے. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے دلائل رکھے اور قوم کو جو ہے تو رب کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، جو کہ پاگل ہے. امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ نے تو کھل کر کے کہہ دیا معاذ اللہ کہ یہ تم تو دیوانے ہو، مجنون ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کا جواب دیا. انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو یہ صبر کرتے، یہ ضبط کرتے. ان کی ذات پر بات آتی ہے تو ضبط کر جاتے، صبر علم اور بردباری سے کام لیتے. لیکن جب کوئی خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ جلال میں آ جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. تو انہوں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ تو مجھ کو دیوانہ کہہ رہا ہے، پلٹ کے اس کو جواب نہیں دیا. یہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جب حضور کو دیوانہ کہا گیا تو حضور نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، لیکن حضور کے قلب ناظرین پر یہ بات ناگوار گزری تو اللہ نے فوراً جبریل کو جاؤ اور جا کر کے کہے تو نون والقلم وما یسطرون وما انت بکلمۃ ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. آپ پر تو آپ کے رب کا بڑا بھاری فضل ہے. آپ کے تو اخلاق بڑے عظیم الشان، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان پاگل ہوگا اس کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، اس کے تو کوئی زندگی کے شب و روز گزارنے کا طریقہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا. لیکن محبوب آپ کا اسٹیٹس تو اتنی شان والا ہے، آپ کی عظمت تو اتنی بلند ہے کہ اخلاق بھی جو ہے اعلیٰ مراتب آپ کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں اور آپ خلق عظیم پر فائز ہے. محبوب تمام اخلاق و آداب اور تمام کلچر، تمام سب کچھ چیزیں آپ کے زیر قدم آ جاتی ہیں. میرے آپ کی شان تو یہ، آپ بڑی شان والے، بڑے عظیم اخلاق والے ہیں آپ. تو لہٰذا یہی معاملہ ہوا کہ فرعون کا بھی جواب جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیا. اور یہی ہر دور میں ہوتا ہے کہ مد مقابل اپنے ناصح کو، جو اپنا مخلص ہے، جو دوست ہے، بجائے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی حق بات کو قبول کرے، وہ اس کے خلاف اتر آتے، اس کو پلٹ کر کے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو بھاری دلیل قائم کر دی تھی کہ اللہ وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے، جو تیرے پچھلے باپ دادا گزر گئے ان سب کا بھی رب اللہ تعالیٰ کا. فرعون کے پاس تو جواب نہیں تھا تو کیا کرتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتا. موسیٰ علیہ السلام ہی کو پاگل کہتے. یہی ہر دور میں ہوتا ہے، جب اہل حق اہل باطل کے سامنے صحیح بات رکھتے ہیں، صحیح عقیدہ پیش کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتے، اور جب جواب نہیں دے پاتے تو اسی کی ذات کو نشانہ بنا دے. جیسے کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت امام احمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ جب وہابیہ دیامنہ کے ان کے بڑے اکابر علماء نے حضور کی شان میں گستاخی ہے تو اعلیٰ حضرت نے پہلے میں سمجھایا پیار سے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تم سے ایسی بات لکھی گئی، اس سے توبہ کر لو، اس سے رجوع کر لو، اس عبارت کو مٹا دو اور اپنی توبہ نامہ کو اپنی توبہ کو ظاہر کرو. لیکن انہیں یہ بات اپنے خلاف نظر آئی. ہم اتنے بڑے عالم، ہم اتنے بڑے مفتی، ہم اتنے بڑے مفسر، اور ہم توبہ کریں گے تو عوام کیا کرے گی؟ فرعون سوچتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں نے موسیٰ کو ایمان لے کے آیا تو میری قوم جو میرے کو پوچھ لی، میری قوم جو مجھ کو رب مان لی، اس کا کیا؟ تو یہی حال ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم اور لوگ تو ہماری پیروی کریں، ہم اگر اس کی بات مان لیں اور ہم توبہ کریں تو پھر ہماری تو حیثیت ہی ختم ہو کے رہ جائے گی. ان کو ایسا محسوس ہوا تو اسی لیے انہوں نے دلائل دینا شروع کیا. حضرت نے مناظرے کے ان کو چیلنج کی، ان کو جو ہے تو ہر طرح سے علمی جواب دے کر کے لاجواب کر دیا. جب ان مناظروں میں، مجادلوں میں، مباحثوں میں اور مباہلے میں ہر چیز میں ناکام ہو گئے اور تمام دلائل سے عاجز آ گئے
تب انہوں نے بھی وہی حرکت کی اور اعلیٰ حضرت پر الزام لگانا شروع کیا کہ مولوی احمد رضا ابو الدجال ہے، یہ جو ہے تو مجدد البدعات ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، انہوں نے قوم میں تفریقہ پیدا کر دیا، انہوں نے امت میں پھوٹ ڈال دی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو نشانہ بنایا۔ یہی ہوتا ہے جب اہل حق ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کے دلائل کا یا تو جواب دے صحیح یا ان کے دلائل کو قبول کریں، لیکن وہ دونوں راستوں کو چھوڑ دیں، نہ معقول جواب دیتے ہیں نہ ان کی دلیل کو قبول کرتے ہیں، بلکہ الٹ کر کے اسی پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ حال ان کا وہی حال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ فرعون جب دلائل سے عاجز آ گیا تو کہنے لگا کہ یہ تو کوئی دیوانے ہیں، یہ تو کوئی پاگل ہے، دیوانے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے تو کوئی پلٹ کر کے اس بات پر جواب نہیں دیا کہ آپ کو دیوانہ کہا گیا، بلکہ آپ نے ایک اور دلیل پیش فرمائی اور آپ نے فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرمایا سن میرا رب وہ ہے جو مشارق و مغارب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا، یہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان پوری فضا ہے، پوری جو ہے تو یہ زمین ہے، اس سب کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب اللہ کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ زمین جو ہماری زمین ہے یہ کتنی بڑی، اس کا اندازہ بھی آج تک ہم صحیح طور پہ نہیں لگا سکتے۔ ہم آج تک اپنی زمین کو، سائنس اتنی ترقی کر گئے لیکن آج تک بھی سائنس مکمل طور پر زمین کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ زمین پر 3 حصے پانی ہے، آج تک اس سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچی۔ دعوے تو بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہی کہ سمندری مخلوقات، سمندر میں کیا کیا معاملات ہیں، کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، زمین کے خشکی معاملہ، بری معاملہ، فضائی معاملہ، ہر اعتبار سے اگر زمین پر جو ہے تو غور یہ کریں تو آج بھی سائنس جو ہے تو اس معاملے میں طفل نادان ہی ہے کہ وہ اب تک بھی نہیں سمجھ پایا کہ زمین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سن، جو کچھ زمینوں اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی پوری زمین، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کا پیدا کرنے والا اللہ کا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا رب ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا بھی رب ہے، تو پھر زمین کی تخصیص الگ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ زمین اور اس کے درمیان، کیونکہ جو پہلی دلیل دی تھی اسی میں یہ بات آ گئی کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کا رب اللہ کا۔ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ فرعون یا تو میں نے جو بات دونوں بات کی، یا تو میرا جاہد تھا، یہ جان کر ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے سب سے عظیم دلیل رکھی، بڑی دلیل رکھی اور کہا کہ سن میرا رب وہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کا رب اللہ کا۔ اب اس کے پلے تو یہ پڑا ہی نہیں، کیونکہ نہ اس نے آسمانوں کو دیکھا، نہ اس نے 7 زمینیں دیکھی، نہ اس نے برہمان دیکھا۔ سائنس ترقی کر رہا ہے تو ہم جان رہے ہیں کہ برہمان کتنا بڑا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کتنی وشال ہے۔ آج ٹیلیسکوپ کے ذریعے، دیگر مشینوں کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے تو آج جانا جا رہا ہے کہ کائنات کتنی بڑی۔ ورنہ فرعون کے پاس تو کوئی مشین نہیں تھی، تو وہ بیچارہ تو بس اپنے مصر کو سب کچھ سمجھتا تھا، وہ اس کنویں کے مینڈک کی طرح تھا کہ مینڈک جب تک کنویں میں رہتا ہے تو ٹرلاتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب کوئی اس مینڈک کی ٹانگ اس کے باہر نکالتا ہے اور جب وہ باہر آ کر کنویں کے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دنیا تو بہت بڑی، وہ کنویں کی 4 دیواری کو دنیا سمجھ بیٹھا، لیکن یہاں تو اب نگاہ جب اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ تو دور دور تک کے جا رہی ہے۔ اب وہ سمجھ حیران ہے کہ کائنات کتنی بڑی، لیکن یہ بھی بہت کم۔ تو یہی معاملہ ہوا، وہ تھا کنویں کا مینڈک، وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، یہ کائنات کیا ہے، وہ سمجھا نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کو تھوڑا اور کم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دلیل کو تھوڑا سا کم کیا اور فرمایا کہ اچھا سن، ٹھیک ہے، مجھے 7 آسمانوں 7 زمینوں کی خبر نہیں تو کوئی بات، اپنے باپ دادا کی تو خبر ہے نا، جو تیرے باپ دادا گزر گئے ان سب کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اب چونکہ باپ دادا کو تو دیکھا نہیں، باپ کو دیکھا ہوا، دادا کو دیکھا ہوا زیادہ، حد ہوگی تو لکڑ دادا کو دیکھا ہوا اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوگی، لیکن اس سے آگے تو اور زیادہ تک اس نے نہیں دیکھا۔ تو اب یہ کیسے اور یقین کرتا کہ جو پیچھے آگے پہلے جو گزر گئے ان سب کا بھی رب کیسے، وہ سب کیسے زندہ، کیسے ان کے حالات کے، ان کے معاملات کے، تو اس پر بھی جو ہے تو اس کو وہ دلیل سمجھ میں نہیں ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کے معیار کو تھوڑا اور کم کیا اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جس چیز کو تو
رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مشرق و مغرب کو تو دیکھ رہا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب کی طرف جا کر کے غروب ہو رہا ہے، تو ستاروں کو دیکھ رہا ہے، تو چاند کو دیکھ رہا ہے، تو جو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، جو اپنی زمین کو، اپنی مملکت کو دیکھ رہا ہے، تو اے اپنی مملکت پر اترانے والے اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے، ذرا سمجھ کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ ان کا بھی رب اللہ تھا، کیونکہ یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، ان سب چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کا بھی پیدا کرنے والا، ان کا بھی خالق اور مالک میرا اللہ ہے، وہی رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس کے سامنے یہ بھی دلیل رکھ دی اور فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم ایک عقل رکھتے ہو، اگر تجھے ذرا بھی عقل ہے، تجھ میں ذرا بھی سمجھ ہے، تو اب اس بات کو سمجھ کہ جو کچھ اس کے درمیان، تو آج تک اپنی حکومت کے باہر کی چیز نہیں جان سکا، حکومت تو باہر، تو اپنے ملک کی صحیح طریقے سے نگہداشت نہیں کر سکا، اپنی مملکت کو نہیں جانتا، اپنی مملکت دور کی بات، تجھے اپنے خود درباریوں کی خبر نہیں، درباریوں کو چھوڑ دے، تجھے اپنے آپ کی خبر، تجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تیرا جسم کیسے بنا، تیرے جسم کے حالات کیا ہے، معاملات کیا ہے، تیری روح کے معاملات کیا ہے، تجھے اپنی زندگی، اپنی موت کی خبر نہیں، تجھے اپنی پیدائش کا علم نہیں، تجھے اپنی موت کا علم نہیں، تو اپنے آپ کو نہیں جانتا، تو بھلا اس کائنات برہمانڈ کو کیا جانے، تو کیا جانے رب کیا ہے، رب العالمین کون ہے، یہ تو کیا سمجھ سکتا ہے، جو اپنے آپ کو نہ سمجھا، جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کی موت کب ہونے والی ہے، وہ کس زمین میں مرنے والا ہے، اس کو یہ خبر نہ ہو، وہ رب العالمین کے بارے میں سوال کرتا ہے اور رب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسا اور کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ دلیل ہے۔ تو غرض کے ہر دور میں یہ معاملات ہوتے چلے گئے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کرتے چلے گئے، چونکہ ابلیس لعین نے مردود بارگاہ ہونے کے بعد یہ کہا کہ میں اللہ تیری تمام مخلوق جو انسان ہیں ان کو میں بہکاؤں، ان کو میں برگلاؤں، سیدھے راستے سے ان کو بھٹکاؤں گا، اس کے لیے مجھے مہلت دی، اللہ نے مہلت بھی دی۔ تو اب اس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی کہ انسان شرک یا کفر کرے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اگر خدا کے ساتھ شرک اور کفر کر لے تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا پھرے، اس کے کوئی عمل اللہ کے عمل، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک، اللہ کبھی مشرک کو نہ بخشے گا اگر وہ اسی حال میں بر گئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لے تو اللہ اسے بخش دے، لیکن جو حالت شرک یا حالت کفر میں مر گیا تو پھر اس کی کوئی بخشش نہیں، اللہ اس کی کوئی بخشش نہیں فرمائے، نہ اس کا کوئی عمل دیکھے گا، پھر وہ چاہے بہت بڑا نمازی ہو، عابد ہو، زاہد ہو، وہ حاجی ہو، کچھ بھی ہو، اگر شرک اور کفر پر اس کی موت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عہدے مبین کر کے جنت میں ڈالے گا۔ تو اس لیے ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انسان سے شرک کرائے، اس لیے قرآن نے کہا سورہ حشر میں اس کا ذکر ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ کفر کر، اور انسان جب کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں نے کام تھا بس تجھ کو اکسانا بہکانا، میں نے تجھ کو دعوت دی کفر کی، تو نے کر لیا، اب میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں، اب قیامت میں میرا دامن مت پکڑنے آ جانا کہ شیطان نے کفر کرایا، میں نے تجھ سے دعوت دی، اب کفر تو نے کیا، یہ کرنا نہ کرنا تیرے اختیار میں تھا، تو کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ شیطان نے مجھ سے کفر کروایا، تو میں تو تیرے کفر سے اور تیرے شرک سے میں خود بری ہوں، میں خود اس بات سے جو تو انکار کرتا ہوں کہ تم مشرک اور تو نے کفر کیا تو تم نے جو اچھا کیا کہ برا، تو لہٰذا شیطان خود اس سے بری ہو جاتا ہے۔ تو شرک یہ ایسی چیز ہے کہ ہر زمانے میں شیطان انسانوں کو ورگلاتے ہوئے چلے آئے۔ اب اگر اس کی میں ایک مختصر سے تاریخ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام یہ پہلے خلیفہ ہے زمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ زمین پر مبعوث بنایا، ان کے بعد حضرت سیدنا شیس علیہ السلام انہی کے بھی، اب ان کے بعد کے جو نبی اور رسول ہے وہ حضرت سیدنا نوح نبی علیہ السلام۔ اب یہاں بعض علماء میں بڑے اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی اور جو ہے تو ہم نبی گزرے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، بہرحال اختلاف جو ہے اس سے ہٹ کر کے اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول جن کی طرف تبلیغ وحی بھیجی گئی اور یہ کافر قوم کی طرف مبعوث ہوئی، کیونکہ رسول اور نبی میں فرق ہے، نبی جو ہوتا ہے تو وہ قوم کو
دعوت تو دیتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو کافر قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے، جو خصوصیت کے ساتھ کافروں کی طرف آتا ہے اور انہیں توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں تو نوح علیہ السلام کے تشریف آوری سے قبل شرک پھیل چکا ہے، اور اس زمانے میں جن کی پرستش ہوتی تھی، جن بتوں کو پوجا جاتا تھا، وہ جو ہے تو 5 قسم کے تھے۔ یوں تو اور بہت سارے تھے لیکن 5 خاص تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا۔ وہ کون تھے؟ ودا جو مرد کی شکل کا تھا، سعود یہ عورت کی شکل پر تھا، یغوث شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی شکل میں، نسر کرگس کی شکل میں، اور نسر تو یہ 5 بت جو ہے خاص تھے۔ اب اس پر علماء کا اختلاف، بعض فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل جو قوم گزری ان میں کچھ نیک لوگ تھے۔ ان 5 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5 نیک لوگ تھے جن کی تعظیم دیگر لوگ کیا کرتے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی مورتی بنا دی گئی، ان کا مجسمہ بنا دیا گیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ان کو یاد کر سکیں۔ ان کی یاد میں مورتیاں بنائی گئی اور لوگ اس کو دیکھ کر ان کو تسلی ہوتی کہ ہاں یہ ہمارے قوم کے نیک لوگ تھے، ہمیں بھی ان کے جیسا نیک بننا ہے، ہمیں بھی جو ہے ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، یہ تمہارے باپ داداؤں کا خدا ہے، رب ہے، تو انہوں نے اس کی بندگی شروع کر دی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ گڑھ لیے، من گھڑت فرضی طور پر انہوں نے یہ 5 بت بنا لیے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، بندگی اور پرستش کرتے تھے، اس کو خدا، الہ اور معبود سمجھتے تھے۔ اب اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، درمیان میں اور بھی بہت کچھ گزرا، میں اختصار کے ساتھ چلوں۔ تو اس زمانے میں لوگ سورج، چاند، ستارہ، آگ اور دیگر مظاہر خدا بندی کی پرستش کرتے ہیں، جس کا رد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے 7واں پارہ سورہ انعام میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، یہ سب خدا نہیں ہے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آگ، یہ ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسے تم خدا اور الہ معبود ٹھہراتے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت میں بھی لوگ مظاہر خدا بندی کی پرستش میں لگے ہوئے، اور چونکہ مصر میں خاص طور سے جو پوجا ہوتی تھی وہ سوریہ دیوتا کی، یعنی کہ اس وقت مصری لوگ سورج کو سب سے بڑا خدا اور الہ سمجھتے تھے، اور اس وقت کا ہر بادشاہ، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، بھلے اس کا نام کچھ بھی ہوتا تھا لیکن لقب فرعون ہوتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار سمجھتا تھا کہ میں سورج کا اوتار ہوں، تو اس لیے وہ اپنی بندگی اور پرستش لوگوں سے کروایا کرتا تھا۔ لہٰذا اس دور میں موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت، اور اسی وقت میں، اسی درمیان میں، آپ آگے سنیں گے، میں تفصیل سے عرض کروں گا یا اختصار کے ساتھ، اسی درمیان میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے ایک بچڑا، گائے کا بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پرستش پر لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی بندگی کرو۔ اس طرح سے بچڑے کی اور جانوروں کی، گائے بھینس کی پوجا ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب عرب کا اگر ہم ماحول دیکھیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا ویسا ہی یا اسی وقت سے یہ چلے آ رہے تھے عرب میں بھی۔ اسی لیے ہماری شریعت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو، فوٹو کو، مورتیوں کو حرام قرار دی، کیونکہ اس کی بت پرستی کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی، ان کے مجسمے بنائے اس لیے کہ ہم ان کو دیکھ کر یاد کرتے رہیں، لیکن بعد والوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کو بھی ختم کرنے کے لیے ہماری شریعت میں ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا کہ اب اپنے بزرگوں کی کوئی تصویر نہ بنائے، بلکہ اس وقت کعبے میں حضرت ابراہیم خلیل السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں حضور نے ان کے نقش کو مٹا دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قوم پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر، ان کی بندگی شروع کر دے۔ اس لیے ہماری شریعت میں یہ حرام، لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ فوٹو نکالتے، فوٹو کھنچواتے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا اور بنوانے والا دونوں جہنم۔ آج لوگ اپنے پیروں کی فوٹو نکال لیتے چوری چھپے سے،
اور وہ پیر جو خود سے نکلواتے وہ تو خود ہی گنہگار، لیکن جو چوری چھپے سے پیروں کی فوٹو نکال لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ پیر تو بیزار ہے، لیکن جو نکال لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، وہ خود ذمہ دار ہے۔ جو ان کے مجسمے بنا کر کے رکھ لیتے ہیں، آج بھی بہت سارے مسلم گھروں میں مورتیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا، بس میں ضمن بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی خاص نہ سمجھے۔ تو ہوتا ہے کئی مسلمانوں کی وہ ان کی پوجا اور پرستی شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ آج کے اگر دور میں ہم دیکھیں، تعزیہ داری آج کے دور میں کیا ہے؟ یہ ایک ایسی شکل ہے کہ جو ہم کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ آج یہ تعزیے بن رہے آج کے دور میں، یہ اسی گمراہی کے دروازہ کھلا ہے۔ کہ اس کا مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے یوں کیا، کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو دور جب گزرا، حالات بدلے، تو کچھ لوگوں نے ان کی یاد میں اس محرم کے مہینے میں ان کے روضہ پاک کا جو ہے تو نقشہ بنانا شروع کیا، اور اس کا ایک ڈھانچہ بنا کر کے اس کو سامنے رکھ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہ کیا کرتے۔ لیکن دھیرے دھیرے حالات بدلے اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ آج کی تعزیہ داری جو ہو رہی ہے اس کو امام حسین پاک کے روضے سے کوئی نسبت نہیں۔ اب یہ سوائے ہوائے نفس کے اور سوائے گمراہی کے راستے کے اور کچھ نہیں۔ آج قوم دھڑنے سے تعزیے بنا رہی ہے جس کو کوئی نسبت اس طرف نہیں۔ میں اس کی ایک نفیس بحث ہے، تفصیل میں اس کی نہیں جاتا چونکہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا جو دور ہے، آج کے جو حالات ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو تعزیے ہے وہ بالکل ہمیں گمراہی کی سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اب تو میں نے دیکھا اس شعبے واللہ علم حقیقت کیا ہے، لیکن کچھ تعزیے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اب مورتیاں بھی آنے لگی، اس کے اندر جو ہے تو تصویریں، پہلے تصویریں آتی تھیں، اب مورتیاں بھی بنا کر کے رکھی جانے لگی۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا؟ یہ شرک کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے تو اور کیا؟ یہ گمراہی کی طرف نہیں تو اور کیا؟ قوم کو اس سے بچنا چاہیے، اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم شہادت ہے، ہمیں ان کی زندگی اور ان کے درس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے کہ ان کے نام پہ تعزیے بنا لیے، ناچ لیے، دھڑک لیے، ڈھول تاشے باجے، یہ کس کا؟ یہ تو یزید کا کام ہے۔ جس وقت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر اور اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ رسیوں میں بندھا ہوا دمشق میں پہنچا، اس وقت یزید خوشیاں منا رہا تھا۔ اس وقت یزید نے کہا تھا کہ پورے دمشق کو سجا دو، اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے جب آ کر کے پوچھا، دمشق میں آئے ہوئے تھے عرب سے تجارت کے لیے، تو پوچھا کہ یہاں پر یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہے؟ کہا کہ تمہیں خبر نہیں، آج یزید کی جیت ہوئی ہے اور امام حسین کی معاذ اللہ شکست ہوئی ہے، اور آج ان کا کٹا ہوا سر یزید کی یہاں پیش کیا جا رہا ہے، تو خوشیاں اسی لیے منائی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان محرم میں یہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، یہ غور تو کریں کس کا عمل ہے؟ یا تعزیہ داری شیعوں کا عمل ہے؟ یہ جو ہے تو آج کی تعزیہ داری پہ بات کروں، یہ شیعوں کی طرف زیادہ سے نسبت جاتی ہے، اور یہ ڈھول تاشے بازی یہ سب بھی کیا ہے؟ یزید کا کام۔ لیکن آج اپنے آپ کو امام حسین کے غلام کہنے والے کس اپنے عمل سے کیا درس دے رہے ہیں؟ کتنی تعجب کی بات ہے۔ بہرحال تو چونکہ عرب میں اگر ہم عرب کے حالات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جو بت پرستی آئی وہ بعض علماء کے نزدیک یوں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بتوں کی پرستی ہوتی تھی اسی سے متاثر ہوتا، یہ لوگ بھی بت پرستی پر کرنے لگے، اور اس وقت جو ہے تو انہوں نے اور بھی اضافے کر دیے۔ اب وہ اضافے کیا تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا، 27 پارہ سورہ نجم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ لات، منات، عزا، حبل وغیرہ ایسے بت انہوں نے جو تو بنا لیے۔ چونکہ وہ جو 5 بت تھے نا، مشرکین کے 5 بڑے قبیلوں نے ان کو اپنے لیے خاص کر دیا، کہ وہ جو 5 یعوز نسل وغیرہ تھے ان کو مشرکین کے بڑے قبیلوں والوں نے اپنا بت بنا لیا۔ اب جو دوسرے قبیلے والے رہ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اپنے بت بنانا شروع کر دیے، بولے لات ہمارا، منات ہمارا، حبل اس کا، منات اس کا، عزا اس کا، تو ہر ایک نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا، الگ الگ خداؤں کی الگ الگ کی بندگی ہونے لگی۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر کل میں ایک الگ ہوتا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آج کے میں بتا رہا ہوں، آج کی طرف آ رہا ہوں، آج کے بھی غیر مسلم کی آنا، ہر کل کی ایک دیوی دیوتا الگ ہوتا ہے، ہر خاندان، ہر قبیلے والے کا ایک الگ، یہ ہمارا خدا، یہ ہمارا بھگوان، ہم اس کی بندگی کریں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ یہاں تک کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سرکار نے کعبے کو ان بتوں سے پاک فرمایا اور قوم کو توحید، خالص توحید کا جو ہے تو درس دیا کہ صرف ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلا۔
ان کا ماننا یہی تھا کہ بارش برسانے والا الگ، روزی دینے والا الگ، موت دینے والا الگ، زندگی دینے والا الگ، اور ان سب کو خوش رکھنے کے لیے ان سب کی پوجا ہو. یہی آج بھی ہوتا ہے. اب اگر آج کے دور کو ہم دیکھیں، آج کے ہمارے دور کے ہنود کا جو حال ہے، کفار کا جو حال ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی من گھڑت دیوی دیوتا مان رکھے، جس میں 3 ان کے مکھیہ دیوتا ہیں، شیو، وشنو اور برہما. اب ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک اور طاقت ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، وہی ایشور ہے. لیکن یہ 3 جو ان کے مکھیہ دیوتا ہیں، شیو، وشنو، برہما. برہما کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ برہما وہ دیوتا ہے جس نے پوری سرشٹی کی رچیتا کی، پورے برہمانڈ کا رچیتا کرنے والا، اس کو بنانے والا برہم دیو، جس کو بنا کر کے وہ برہم لوک میں اب آرام کر رہا ہے. دوسرا وشنو، جو کہ اس سرشٹی کا، اس پوری کائنات کا پالن ہار ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، سب کو جو ہے تو دیکھ ریکھ وہ کر رہا ہے. اور وہ جو تیسرا جو ہے شیو، یہ جو ہے تو اس کو سب سے بڑا میں مانتے ہیں. 3 تو برابر بھی ہے، لیکن 3 میں سب سے بڑا درجہ وہ شیو کو دیتے ہیں کہ جب بھی سرشٹی پر، کائنات پر کوئی سنکٹ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو شیو ہی ہے جو اس کو بچاتا ہے. یہ بچاتا ہے سب کو، ایک بنانے والا، ایک پالنے والا، اور ایک جو ہے تو بچانے والا. یہ 3 انہوں نے الگ الگ بنایا. اب ان تینوں میں دیکھیے معاملہ، شیو جو ہے تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ایک اردھانگی، اس کی بیوی ہے، جو کہ پہلے ستی کی شکل میں تھی، پاروتی کی شکل میں، اور یہ اس کی آدھی شکتی ہے، یعنی یہ خود ایک آدھی شکتی ہے. یعنی دیوتا تو مانی ہے، اب دیوتاؤں کے ساتھ دیویاں بھی ہیں. یہ دیوتاؤں کی تو پوجا کرتے دیویوں کی بھی پوجا کرتے. یہ بھی انہوں نے گھڑ دی ہے کہ شیو کی پتنی پاروتی جو کہ دیوی ہے، پاروتی دیوی، اور شیو کو یہ جگت پتا اور پاروتی کو جگت جننی کے نام سے پوجتے کہ شیو جو ہے پورے جگت کا باپ ہے، اور یہ جو پاروتی یہ سب کی ماں ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے. اور جو ہے تو ان کا نواس جو ہے وہ کیلاش پروت ہے، جہاں پر یہ رہتے ہیں. اور شیو کا جو ترشول ہے یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور اس کی جو سواری ہے وہ نندی ہے، نندی بیل اس کو بولتے ہیں، نندی. اور پاروتی کی جو ہے وہ سوم نندی، شیر کو یہ مانتے ہیں. اور ان کے 2-3 بیٹے مانتے ہیں، 2 بیٹے، جس میں ایک گنیش، اسی کو یہ لوگ جو ہے تو گنپتی بھی بولتے ہیں. اور اس کو اوتار مانتے ہیں، یہ مہا گناتپتی کا، کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اسی کا اوتار گنپتی ہے، جس نے شیو اور پاروتی کے بیٹے کی روپ میں اوتار لیا ہے. اور اس کو جو وگن ہرتا کہتے ہیں، یعنی کہ ہر وگن کو، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور کرنے والا. یہ ایک الگ سے، اب اس کی بندگی، اس کی پوجا الگ سے. اب اسی طرح وشنو جو ہے تو یہ جو ہے تو اس کی بھی ایک بیوی ہے جو لکشمی ہے. یہ جہاں نواس کرے گی، یہ جہاں رہے گی، وہاں پر دھن دولت لکشمی رہے گی. اور شیو جو وشنو جو ہے اپنی لکشمی کے ساتھ ویکنٹھ میں، سمندر کے نیچے جو ہے تو یہ ایک شیو ناگ پر جو ہے تو براجمان ہے. یہ وہاں رہ کر کے جو ہے تو وہیں سے ساری سرشٹی کو جو ہے تو چلاتا ہے. اور برہما جو ہے اس کی بیوی جو ہے سرسوتی ہے، اس کے اردان میں، جو کہ جہاں رہتی ہے وہاں امن و سکون رہتا ہے، اور یہ برہم لوک میں اس کے ساتھ رہتی ہے. تو یہ انہوں نے مکھیہ بنا لیا. اب الگ سے دیکھو، الگ سے یہ کیا کہتے ہیں کہ سورگ اور نرک. اب یہ 2 چیزیں ہوئی، جنت اور جہنم. تو اب یوں کہ سورگ کا جو ادھیپتی ہے، وہاں کا جو نظام سنبھالنے کے لیے وہ اندر دیو ہے، اس کی پوجا الگ سے. سورگ میں جانا ہے تو اندر دیو کی پوجا الگ کرنی ہے، کیونکہ سورگ کا ادھیپتی وہی ہے، وہی سورگ کے سارے معاملات سنبھالتا ہے. سوریہ دیو، سورج کو یہ دیوتا مانتے ہیں. چندر دیو، شنی دیو، یہ سب الگ الگ نا، یہ الگ کے کام اور میں اگر سب کی تفصیل کروں تو ایک الگ پورا معاملہ چل جائے گا. اسی طریقے سے وایو دیو، ہوا کا دیوتا. اگنی دیو، آگ کا دیوتا. وایو جو ہے تو ایک جل کا دیوتا. سب الگ الگ جو ہے تو انہوں نے ورن جس کو بولتے ہیں. اسی طرح یہ سب الگ الگ بنا رکھتے ہیں. یمدوت، جو کہ یم یعنی کہ جو روح قبض کرتا ہے، اور دودھ اس کے جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے الگ الگ انہوں نے جو ہے تو ہر کام کے لیے بنا رکھے ہیں، اور ان سب کی بندگی کرتے ہیں. ان سب کو پوچھتے ہیں، کیونکہ سب کو خوش رکھنا ضروری ہے. کوئی بارش برساتا ہے، کوئی کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی سب کے کام انہوں نے الگ الگ دے رکھے ہیں. تو اس لیے سب کو خوش کرنا اور سب کی بندگی کرنا ضروری ہے. اگر ایسا نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے. تو اس لیے یہ ان کے گڑے ہوئے اور فرضی طریقہ جو ہے تو بت ہے، جس کی کوئی حصل نہیں، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت ہے. اب اسی طریقے سے یہ مانتے ہیں کہ جو وشنو ہے یہ اوتار لیتے ہیں.
جب بھی دھرتی پر پاپ بڑھتا ہے تو اس پاپ کو مٹانے کے لیے وشنو اوتار لیتے ہیں. تو پہلا اوتار رام اوتار اور دوسرا اوتار کرشن اوتار, ایک اور اوتار, اس کے بعد چوتھا اوتار کلکی اوتار. تو اسی لیے ان کی بھی پوجا اور پرستی شروع کر دیتے کہ رام کی, کرشن کی اور کلکی کی وغیرہ. تو یہ سب ان کے جو ہے تو الگ الگ. اب اس میں جو ہے وشنو کے ساتھ جو اوتار الگ سے آتا ہے شیش ناگ, ہر دور وہ الگ سے. اسی طرح سے ہنومان جو ہے تو یہ اوتار ہے شیو کا. تو غرض کہ یہ سب ایک بنایا ہوا ان کا اپنا جو ہے تو ایک نظام, جبکہ اسلام اس کی کھلی ہوئی تردید کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے جس نے پیدا کیا, صرف ایک اللہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. بھلے یہ ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور سب کو وہی چلا رہا ہے, لیکن کام اس نے فرشتوں کے ذمے لگائے. روزی دینے والا فرشتہ الگ, روح قبض کرنے والا فرشتہ الگ, سور پھونکنے والا فرشتہ الگ, جو ہے تو وہی لانے والا فرشتہ الگ, ماں کے شکم میں بچوں کو جو ہے تو شکل دینے والا فرشتہ الگ. تو دیگر کاموں پر اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہے, لیکن وہ سب فرشتے اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں. حکم اللہ کا غالب ہے. لمن الملک اليوم, کس کی حکومت ہے؟ تو فرماتا ہے للہ الواحد القہار, صرف ایک اللہ کی حکومت ہے اور اسی کے حکم سے تمام فرشتے ان کاموں کی تدبیر کرتے ہیں, جس کو فرمایا فالمدبرات امرا, کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں, جو اللہ کے حکم سے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. جس فرشتے کے ذمے اللہ نے جو کام دے دیا ہے وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہ کام کر رہا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر نہ ایک پتا ہلتا ہے, نہ ہی کائنات میں کوئی واقعہ گھٹتا. تو یہ ہے اسلام کا خالص عقیدہ کہ صرف ایک ذات اللہ کی ہے, وہی خالق ہے اور وہی مالک حقیقی, اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا خالص عقیدہ. یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ سن, یہ جو تو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور یہ جو الگ الگ دیوی دیوتا اور خدا مان رکھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان سب کا بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. اسی کی بندگی کر, اسی کے حضور سجدہ کر, اسی کو اپنا رب مان. میں جو دعوت لے کر کے آیا ہوں, میں جس رب کی طرف بلا رہا ہوں, اس دعوت کو. تو یہ ہے اسلام کا خالص عقیدہ. تو بہرحال غرض کے یہ چند باتیں ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد جو ہے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آگے کیا واقعات پیش آئے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ جو ہے تو سماعت کریں گے. حضرات, چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے جمعہ قیام سے متعلق چند مسائل عرض ہوئے تھے, آج بھی چند مسائل کو جو ہے وہ سماعت کریں. قیام میں مرد ہاتھ کس طریقے سے باندھے, سنت کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو جو یہ جو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی اس منگٹ پر, جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں کلائی کی آخری حصہ, اس کو یہاں پر رکھ دیں اور 3 انگلیاں اوپر اور کن انگلی نیچے اور انگوٹھا دائیں بائیں کو کر دے اور اس کو ناف کے نیچے, زیر ناف یعنی ناف کے نیچے باندھ دیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ صحیح سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا. اس کے بعد جب تک کھڑے ہونے کی قدرت, تو نفل نماز بھی جو ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھے, اس لیے کہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن اس میں ثواب آدھا ہے. اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے. حضور کبھی کھڑے ہو کے بھی پڑھتے تھے اور کبھی بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے, لیکن حضور نے ایک بات فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ تم سے جدا ہے, میں اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ کو پورا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جو لوگ اپنے آپ کو نبی کی طرح کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے, ہم نبی کی طرح ہے, وہ فرق دیکھ. اگر نبی بیٹھ کر پڑھے اللہ تب بھی پورا ثواب دے, اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر پڑھے تو پورا ثواب, بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب. تو کہاں برابری ہو سکتی؟ تو غرض کہ آقا کریم اسلام نے اگرچہ بیٹھ کے بھی پڑھا ہے, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ثواب میں کمی ہوگی. لہٰذا نفل ادا کرنے میں چاہیے, میں بارہا کہتا ہوں کہ بیٹھ کر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ جب رکوع کرتے ہیں تو صرف سر کو جھکائے, اتنا جھکائے کہ پیشانی گھٹنے کے مقابل آ جائے, بس یہی رکوع. بعض لوگ جو پورا جھک جاتے ہیں اور رکوع میں بھی جو ہے تو بیٹھ کر بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جو ہے تو کمر کو پیچھے سے سرین کو پورا اٹھا دیتے ہیں, وہ مکروہ تنزیہی, سمجھ رہے, اس سے نماز میں جو ہے تو ثواب میں کمی آ جائے گی. تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن رکھیں. اور حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی. بعض لوگ پڑھے رہتے تو ادھر ادھر ڈولتے رہتے, جس کو ہم اپنی عام زبان میں بولتے ہیں, جھومتے رہتے, تو یہ مکروہ تنزیہ ہے. بالکل ساکن کھڑے رہے,
صحابہ کرام کے بارے میں اس سے پہلے بھی کہا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جب وہ کھڑے ہو جاتے تو پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھتے، کوئی حرکت نظر نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے بالکل ساکت اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف لگائے اپنے رب سے۔ وہ نماز ہے کہ جو نماز عشق رسول میں ڈوب کر شریعت کی روشنی میں پڑی جائے۔ بس آئے، کھڑے ہو گئے، اٹھک بیٹھک ماری، دنیا کا خیال نمازوں میں، شریعت کا فرض تو ادا ہوا، لیکن یاد رکھیں حقیقتاً اس نماز میں کچھ نہیں۔ تو اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ بھی غلطی سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔